اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہمارے ڈاکٹر اقبال مسعود صاحب نظر العلماء سے بھی فارغ ہوئے. اس کے علاوہ آپ نے مختلف یونیورسٹیوں سے گریجویشن کرنے کے بعد میں آپ مدینہ یونیورسٹی تشریف لے گئے. وہاں آپ نے لیسانس کیا، پھر ماجسٹر کیا، پھر ڈاکٹریٹ کی. اس کے بعد میں جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں آپ نے تدریس کی خدمت بھی انجام دی، اور الحمدللہ فقہ ہی آپ کا موضوع تھا. تو میں نے بہت ہی مختصر تعارف کروایا ہے آپ کا. ویسے آپ کا بنیادی جو آبائی وطن ہے وہ بھوپال ہے، اور بھوپال ایک زمانے میں بڑی معتبر اسلامی ریاست رہی ہے الحمدللہ. اور وہ تہذیب و تمدن کا، اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک گہوارہ بھی کہلاتا تھا. تو بہرحال میں گزارش کروں گا ہمارے ڈاکٹر اقبال مسعود صاحب سے کہ وہ اپنے محاضرے کا آغاز فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب احباب جامعہ اور اساتذہ جامعہ اور طلبہ جامعہ سب آپ کے اس وقت دینے کے بہت مشکور ہیں، اور میری تمنا ہے کہ آئندہ سالوں میں بھی یہ سلسلہ آپ کا مختلف موضوعات پر جاری و ساری رہے. رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. معزز ہمارے شرکاء مجلس، اور اس علم فقہ کے سلسلے میں آپ نے جو کچھ اپنی ترجیحات متعین کی ہیں اور جس طریقے سے آپ اس سے وابستہ ہو رہے ہیں، میں اس سلسلے میں یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بہت سالوں سے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس علم سے وابستہ رہا ہوں، اور اس کی جتنی خدمت کرنی چاہیے وہ تو میں اس طرح سے نہیں کر سکا. لیکن ہمیشہ ذہن میں یہ بات رہی کہ فقہ ایک ایسا ہمارا امت مسلمہ کی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا بنیادی طور پر اس امت نے اپنے آپ کو اس وقت بچایا تھا جب اس امت کے اندر مختلف سیاسی خرابیاں آ گئی تھیں، یا سیاسی طور پر اس میں بگاڑ آیا کہ تھے. تو ہمارے جن لوگوں نے اس امت کو اپنے علم کے ذریعے سے دوسری چیزوں سے جانے سے، بھٹکنے سے بچایا، اس میں فقہ کا بہت بڑا حصہ ہے. تو میں اس سلسلے میں کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور میں اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ مضمون تو میں نے کافی پہلے لکھا تھا، اور اس میں میری خواہش تو تھی کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے جائے، لوگ اس پہ تبصرہ بھی کریں، مشورہ بھی دیں. لیکن اللہ نے یہ موقع دیا کہ مولانا فضل الرحیم صاحب نے ہمیں گویا اس طرح سے اس موقع کے لیے مناسب سمجھا، اور ہم کو اس ہماری خواہش کو انہوں نے بہت ہی کوئی عملی شکل دے دی. اور آپ کے سامنے میں اس مقالے کے ساتھ موجود ہوں. تو اس سلسلے میں تھوڑا سا وقت ہو سکتا ہے زیادہ بھی لگ جائے، یا اگر نہیں ہو سکے تو اس کو ہم 2 حصوں میں بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ لوگ فرمائیں گے. لیکن اس کا عنوان ہے فقہ، ایک حیات آور علم شریعت اور وسطیت پر مبنی طریقہ رہنمائی. فقہ نام ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر انسان، معاشرہ، نظام زندگی کے ان مسائل کو حل کرنے کا جن کا تعلق عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، حدود اور تجارتی معاملات اور خاندانی معاملات، سب سے اس کا تعلق ہے. میں یہاں پر اصطلاحات کا زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، یہ تو آپ سب کے علم میں ہوگا، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. کہ ظاہر ہے کہ اصل چیز تو شریعت ہے، اور شریعت جو ہے بنیادی طور پر یعنی وہ ہے جو وحی پر مبنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے. تو شریعت جو ہے وہ اپنی جگہ پر اس میں نہ تو کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے، نہ کسی قسم کا اس میں کوئی غلطی یا کوئی کسی قسم کی کمی بیشی کا امکان ہے. تو یہ تو ربانی علم ہے. لیکن جو فقہ ہے وہ شریعت کو سمجھنے کا انسانی عمل ہے، اور انسانی عمل بنیادی طور پر فہم کی بنیاد پر ہے. تو فہم مختلف ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی خطا کا امکان بھی ہے. تو اس لحاظ سے فقہ جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ شریعت کو سمجھ کر اس کو انسانی دائروں میں اس کے لیے اس سے احکام متعین کرے. اس دائرے میں فقہ نصوص میں سے یعنی قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان سے احکام کا فہم حاصل کرتا ہے، استنباط کرتا ہے،
اور حکمت کے تحت جواز فراہم کرتا ہے اور احکام کی درجہ بندی کرتا ہے، جبکہ یہ اور اس ظاہر ہے کہ یہ سارے دائرے اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی گویا نیابتاً یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فقہا کرتے ہیں۔ درجہ بندی اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ قرآن مجید، اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل مصدر تو قرآن و سنت ہے، لیکن ان میں سے یہ طے کرنا کہ کون سا اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا حکم فرض درجے کا ہے، کون سا سنت کا ہے، کون سا مباح کا ہے، یہ فقہا نے اس کو ظاہر ہے کہ نصوص کو سمجھ کے کیا ہے۔ فقہ کا تعلق معاملات سے ہے، اور معاملات کے جتنے دائرے ہیں، فرد سے فرد کا رشتہ ہو، فرد کا معاشرے سے رشتہ ہو، اور فرد کا اجتماعی، سیاسی، معاشی، عدالتی نظام سے جو تعلق ہے، شریعت کے دیے ہوئے اصول اور احکام، اصولی احکام اور فروعی احکام، یہ موڈ کر دیے مولانا پہلے صاحب، موڈ کر دیے ان کو۔ تمام ساتھی اپنے اپنے مائک جو ہے بند کر دیں برائے کرم، تاکہ ڈسٹربینس نہ ہو، کسی بھی طریقے کا خلل نہ ہو کوئی بھی محاضرے کے دوران۔ سارے ساتھی بند کر دیں، میوٹ کر دیں اپنے مائک کو۔ جی ارشاد فرمائیں۔ فرد کا اجتماعی، سیاسی، معاشی اور عدالتی نظام سے جو تعلق بنتا ہے، اس کو شریعت کے دیے گئے اصولی احکام اور فروعی احکام، اور ان میں پھر موجود علت کو تلاش کر کے مسائل کی توجیہ بتاتا ہے، اور نئے مسائل میں وہ علت تلاش کر کے قیاس کو استعمال کر کے اللہ کے حکم کو مزید آگے احکام پر پھیلاتا ہے، اور اس طرح سے حقوق العباد کی حد بندی اور درجہ بندی کرتا ہے۔ فقہ چونکہ ایک علم ہے، اس لیے اس کو اپنانے کا راستہ علم ہی ہوگا، اور علم کے 3 درجات میں سے کسی درجے کا علم حاصل کر کے انسان فقہ سے استفادے کی شکل بنا سکتا ہے۔ یہ درجات ہیں، سب سے اعلیٰ ترین درجہ علم کا ہے اجتہاد، اور اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس قدر ایسا ملکہ اور ایسا علم حاصل کر لے کہ جس کے نتیجے میں وہ براہ راست استنباط، نصوص سے استنباط کر سکے، اس کو سمجھ سکے، احکام نکال سکے اور احکام کا استنباط کر سکے۔ اس کے آگے درجہ تحقیق کا ہوتا ہے کہ اگر آدمی اس درجے پہ نہ ہو تو کم سے کم وہ مختلف آراء کے بیچ میں ان کے دلائل کے بنیاد پر ترجیح کا عمل کر سکے۔ آخری درجہ اتباع کا ہوتا ہے، جس میں مطلب یہ کہ فقہ علم کے ساتھ ایک مہارت اور ملکہ کا نام بھی ہے، اور جب انسان فقہ کے علم کا ماہر ہوتا ہے اور فقہ سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، اور اس فقہ میں جب وہ رچ بس جاتا ہے، تو پھر انسان فقہ نصوص، فقہ مخاطب اور فقہ حالات کو سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں فقہ کا فائدہ جو ہے، فائدہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل نے اس کی ایک تشریح کی ہے کہ فقہ میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نص کو سمجھنا، اور کون سا مخاطب ہے، کس درجے کا مخاطب ہے، اس کو سمجھنا، اور پھر حالات کیا ہیں، کن حالات ماحول میں بات کرنی ہے۔ فقہ میں عمل کے 3 درجات بنتے ہیں، ایک عزیمت اور احتیاط پر مبنی عمل، دوسرا رخصت اور گنجائش پر مبنی عمل، تیسرا غیر معمولی حالات میں ضرورت پر مبنی عمل۔ فقہ کا تعلق زندگی سے ہے، مگر یہ ظاہری دلائل، ظاہری حالات کو سامنے رکھ کر حکم لگانے کا نام ہے، اور دینی عمل کے لیے درست اور صحیح ہونے کے 2 معیار اور شرائط ہیں، ایک تو ہے اخلاص نیت، اور دوسرا ہے سنت کے مطابق عمل۔ پہلے کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ہے، اور دوسرے کا تعلق اعضاء کے ذریعے سے ظاہر عمل سے ہے۔ ویسے تو باطنی قلب کی اصلاح و تزکیہ کا میدان فقہ کا براہ راست میدان نہیں ہے، اور اس لحاظ سے فقہ کا اس پر زور بھی نہیں ہے، مگر فقہ کے صحیح ہونے کے ساتھ مقبول ہونے میں نیت کا بنیادی حصہ ہے۔ فقہ کا اصل زور ہے کہ عمل شریعت کے معیار پر درست اور صحیح کیسے ہو۔ اس لحاظ سے فقہ ایک ایسے بیرومیٹر کا یا درجہ حرارت ناپنے کا آلہ ہے جو قانون کی زبان میں یہ بتائے گا کہ مسئلہ کس درجے کا ہے اور اس کا حل کس درجے کا ہوگا۔ اسی لیے اس کو فقہ کی زبان میں ہم قول سدید کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں نہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہو، نہ ضرورت سے کم ہو۔ تو افراد اور تفرید اور مبالغہ آرائی فقہ کی زبان نہیں ہے۔ یعنی ایک شاعر اگر مبالغہ کرے تو اس کے لیے عربی زبان میں مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک قانون کی زبان میں ایک آدمی جج کے سامنے جا کے کہے اور وہ ذرا سا بھی اس کی بیان میں ذرا سی بھی افراد و تفرید ہو، تو قانون اس پہ اس کے مطابق عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی ایک مثال سے وضاحت ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ مثلا ایک لفظ غلو اور دوسرا لفظ بدعت۔ غلو نام ہے دینی عمل، جو دینی عمل ہے لیکن اس میں درجے کو گھٹا بڑھا دیا جائے، اس کو غلو کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ لا تغلو فی الدین،
یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، جبکہ بدعت نام ہے ایسی چیز کا جس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں، اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے اور اس پر اجر کی امید رکھی جائے۔ فقہ میں جو غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ اگر رائے کی غلطی میں آئیں گی تو اس کو مرجوح راہ کہیں گے۔ ایک راجح ہوتی ہے دلیل اور ایک مرجوح ہوتی ہے، یعنی دلیل تو ہے مگر کمزور ہے۔ دور میں دیکھا جائے جب سیاسی نظام بھی وہی تھا جو جیسا اسلام چاہتا تھا، یا بعد کے دور میں دیکھا جائے نظام میں کمزوری آئی، اور ایسا بھی ہوا کہ ذاتی زندگی میں یا سیاسی سرگرمیوں میں حکمرانوں میں خرابی آئی، لیکن شریعت کی حکمرانی کا انکار انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ 1924 تک یہ سلسلہ باقی رہا۔ پھر مسلمان محکوم ہوئے، ملکوں کو استعماری طاقتوں نے محکوم بنایا، شریعت کے کردار کو ختم کیا یا محدود کیا، نظام تعلیم بدلا، نظام عدالت بدلا، آزادی تو مل گئی مگر سیاسی حد تک، وہ بھی امت مسلمہ اور اسلام کے نام لیواؤں کے علاقوں کو تقسیم کر کے، کمزور کر کے، اور ایک طرح سے سیکولرزم کے پنجرے میں بند کر کے۔ اس لحاظ سے اب جو فقہ کا کردار سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جہاں جس علاقے میں ملک میں عوام مسلمان ہیں مگر حکومت اسلام سے تعلق ہے یا بیزار ہے، وہاں کیسے اسلام کی طرف ایسی واپسی ہو کہ ترجیحات کو سامنے رکھ کر کام کیا جائے، رکاوٹوں کو کیسے دور کرنے پر توجہ دی جائے، اخلاقی تربیت سے کیسے آغاز کیا جائے، فرد کی تربیت کیسی ہو، معاشرتی زندگی کو کیسے اسلام سے جوڑا جائے، اور کیسے اسلام کی حکمرانی کا سفر درجہ بدرجہ جاری رکھا جائے جس میں مسائل سامنے آتے رہیں اور مفاسد سے دوری ہوتی رہے اور خیر کو اوپر لایا جائے۔ فقہ کی جو شاپنگ ہے گوگل کے ذریعے سے، اس میں کیسے معتبر فقہ کے موثوق اور معتبر ذرائع کی رہنمائی کو اس کے مقام کو واپس لایا جائے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر معاشرے میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ایک مسئلہ سامنے آتا ہے اور فکر ہوتی ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اتنا علم نہیں رکھتا کہ وہ خود سے جواب دے دے، اور ایسے لوگ کم ہیں جو پرواہ کیے بغیر خود سے طے کر لیں کہ جواب یہ ہوگا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جواب کی تلاش دینے والے سے رابطے کی شکلیں زیادہ سے زیادہ بن جائیں، اور کچھ لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں تو وہ مدرسے سے، مسجد کے امام سے، دارالعلوم کے مفتی صاحبان سے فتوے لے لیتے ہیں، لیکن پھر وہاں مسلک کے سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال پیچیدہ ہے اور جواب جو چل رہا ہے وہ بھی پریشان کن ہے۔ پر اگر آئلی مسئلہ ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف کا مسئلہ ہے، مالیات کا جو بھی، تو اس میں یہ پسند کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ رائے ہے تو اس کے مقابلے میں وہ رائے لے لی جائے جو ذرا سی آسان ہو یا گنجائش جس سے نکلتی ہو۔ اب آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے کتابوں کو گوگل میں جو معلومات دے دی گئی ہیں تو مستند علمی دینی شخصیت کے بجائے دیکھا جانے لگا ہے کہ اس نے کون سی رائے آسان نکال دی ہے۔ مسلم معاشرے میں دین رہنمائی ایک ضروری عمل ہو مگر رہنمائی کو حاصل کرنا آسان عمل نہیں ہے، اور مسلم ملکوں میں بھی جو سہولت ملتی ہے غیر مسلم ملک میں تو اور مشکل ہے۔ اس لحاظ سے انٹرنیٹ نے یقیناً ایک مشکل آسان کی ہے، مگر عملاً گوگل سے جقدر آسان حل نکل سکتا تھا اس آسانی نے الجھاؤ کو اور بڑھا دیا ہے، غیر یقینی صورتحال اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پھر اتنے جوابات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک قسم کا تذبذب اور ایک قسم کا بلکہ انکار تک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ گوگل سے مطلب یہ جو باتیں نکالی گئیں اس لحاظ سے اہم بات یہ ہے کہ فقہ میں جانے بغیر لوگ جواب دینے لگتے ہیں، تو اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس میدان میں آگے آئیں اور مستند رائے ان کی اس طرح سے ہوں کہ لوگوں کو آسانی سے مل جائیں۔ اسی لحاظ سے اس مسئلے کو منفی پہلو ساتھ دیکھنے کے ساتھ جو ضرورت ہے کہ مثبت کام کیے جائیں اور اس کو مطلب یہ کہ اس کی خدمت کی جائے۔ اس مسئلے کو ایسے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ معاشرہ وہ تھا جس میں جواز کی حد تک جواب دے دیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر احتیاط اور تقوی کی بنیاد پہ جواب دیا جائے تو وہ اور اچھا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو کمزوری آئی ہے اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک آدمی یا تو بالکل کرے گا ہی نہیں یا اس کے پاس کم سے کم کی جو راہ ہے بس اس کو مان لے گا۔ مثلا ایک مثال کی بات ہوئی، مولانا نے ابھی بتایا تھا موزے کا مسئلہ، اتفاق سے میں نے اس مسئلے کو یہاں پر کیا ہے۔ مثلا ایک مثال سے بات واضح ہوگی، موزے پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اب یہاں مثلا عالم یعنی کینیڈا میں، امریکہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان دفتر میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور واش بیسن میں اگر وہ پیر دھوتے ہیں تو وہاں کر ان کو روک دیا جاتا ہے، اجازت نہیں دی جاتی۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھیں، یعنی وضو نہیں کر سکتے، مسح کر نہیں سکتے اور وضو کر نہیں سکتے تو اس لیے نماز نہ پڑھیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کے پاس کم سے کم حل یہ ہے کہ بھائی اگر وہ مسح کر لیتے ہیں تو کم سے کم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں جہاں پر مسئلہ ترک کرنے کا ہو، لینے کا ہو، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ایک جگہ ہے جہاں پر اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، لیکن ایک جگہ صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ترک کر دیجیے یا وہ کر دیجیے۔ تو میں نے جو بات اس میں لکھی ہے کہ فقہ حنفی میں
دیکھا جائے تو دیگر مسائل کے مقابلے میں مذہب کے فقہ کی گنجائش اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے، اور خاص طور سے مفتی صاحبان چونکہ مخاطب ہیں تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے قاعدہ ہے کہ القول لا يموت بموت القائل، کہ کہنے والے کا قول، کہنے والے کا انتقال ہوتا ہے مگر قول کا انتقال نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جب فقہی رائے سامنے آ گئی تو وہ فقہی رائے زندہ رہے گی۔ ہمارے یہاں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفتیٰ بہی کا، کہ بھائی اس میں فتویٰ ہے تو اس لیے ہم اس کو اب اس کے علاوہ باقی قول کو نہیں مانیں گے۔ میری اپنی اس میں بہرحال رائے ہے، غلط ہو یا صحیح، کہ میں ذاتی طور پر اس رائے کا حامی نہیں ہوں کہ فقہ کے نام سے ایسے رویے لائے جائیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتے ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں فرض کیجئے کہ دوسرے مثلا امام ابو حنیفہ کا، امام ابو عیسیٰ کا، میں جب حج میں تھا مکے میں تھا تو ایک دو موقع ایسے آئے جس میں مجھے محسوس ہوا کہ مثلا امام ابو یوسف کا قول جو اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے، خاص طور سے جیسے رمی جمار کے بارے میں۔ تو میری لیے یہ بات زیادہ قبول ہے کہ فقی آراء میں توسع ہو، فقی مذاہب میں وہ رائے دینے میں تعامل نہ ہو، اس کی دلیل مضبوط ہو۔ اس طرح سے ہم یہ فرق کر سکیں گے کہ شریعت ربانی ہدایت ہے جو غلطیوں سے بالاتر ہے، جبکہ فقہ اس کی فہم ہے جس میں غلطی کا امکان ہے، اور قول کو دلیل سے ملا کر دیکھیں گے، اس حد تک تحقیقی علم میسر ہو جس ذریعے سے کسی رائے کو بہتر دلیل بنا کر ترجیح دے سکیں تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ہم فقی قواعد، ضوابط کی پوری پابندی کے ساتھ فقی مقاصد کے اندر ہے کا عمل کر سکیں گے۔ ورنہ جو حضرات فقہ سنت کی وہ تشریح کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا سرمایہ میں ہے، اور اس میں کبھی کبھی مسائل ایسے آ جاتے ہیں جس میں وہ رائے مثلا اس کے لیے اس میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ بعض دفعہ مثلا مغرب میں یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے بہرحال ہم ان خود ساختہ اسکالرس کی طرف لوگوں کو جانے سے روک سکیں گے جو ان کو بہت آسان حل نکال دیتے ہیں، اور ان کو ایک طرح سے مطلب یہ کہ ان کو دین سے بھی ایک طرح سے کمزور پیدا کرتے ہیں اور علماء سے بھی بدظن کرتے ہیں۔ دوسرا ستون جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ خود امت ہے، اس امت میں سیاسی بگاڑا بہت سے فرقے اٹھے، یہ بات تو خیر اس میں آگے ہو چکی ہے، یہ جملہ مکمل مقرر ہو گیا ہے۔ تو بس یہ یہیں تک تھی میری بات، اور الحمدللہ یعنی میری بات مکمل ہو گئی۔ بہت آپ لوگوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ میری باتیں سن لی، جزاک اللہ بہت بہت۔ جزاکم اللہ، بہت بہت سیکھنے کو ملا آپ سے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت والا سے بڑے ہی ادباً درخواست ہے کہ آپ نے جو مقالہ ہم سب کو جو محاضرہ دیا ہے، الحمدللہ اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن درخواست کرتے ہیں کہ اس محاضرے کو جو ہے کتابی شکل میں اگر ہمارے پاس بھیج دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اور زیادہ مفید ہو۔ مولانا نے وعدہ کیا ہے حضرت ایک سوال پوچھ سکتے ہیں حضرت؟ جی مولانا نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے یہ کام انشاءاللہ مولانا کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت مذاہب اربعہ کے درمیان اتحاد کی کوئی شکل ہے اس وقت، کیونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے مذاہب کے اربعہ کے اندر اتحاد؟ جی ہاں، میں نے شاید یہ حصہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو تفصیل سے نہیں بیان کیا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت اجتہاد کی اجتماعی شکلیں ہیں، مثلا اکیڈمیز ہیں، فقہ اکیڈمیز ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں اور معمون ہیں بھلا انفرادی اجتہاد کے مقابلے میں۔ تو اسی سلسلے میں آپ دیکھو گا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ فقہ اکیڈمیز میں ان کی رائے کا اجتہاد سے ہوتا ہے، تو یہ زیادہ مطلب معمون طریقہ ہے۔ اور اس میں میرا اپنی اس میں رائے یہ ہے کہ ہماری جو فقہ ہے، خاص طور سے فقہ حنفی میں 80% مسائل تو وہ ہیں جن کو مطلب یہ کہ اب ہمیں دوبارہ اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے بہت ترجیح کا مسئلہ ہے۔ 10-15% مسائل میں سے وہ مسائل ہیں 10-15% جس کے لیے جو قواعد مرتب کیے گئے ان کو آج استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں جو مسلمان نہیں آتے تھے، لیکن مثلا آج ان کو ہم ان کے پرانے قاعدوں پر منطبق کریں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ 4-5% مسئلے ایسے ہیں جو بالکل نئے ہیں، جس میں مطلب یہ کہ بالکل فقہا نے اس سلسلے میں چونکہ ان کے زمانے میں واقعات پیش نہیں آئے، مثلا جیسے یہ آرگن ڈونیشن کا مسئلہ ہے بس کیجیے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس سلسلے میں قواعد مل جاتے ہیں۔ 4-5% ہو سکتے ہیں جس میں اجتہاد کرنا ہو، ورنہ کہ زیادہ تر کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ نصوص کے اندر سے ایسی رہنمائی مل جاتی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میری اپنی اس میں جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ فقہ حنفی چونکہ ایک پوری انسائکلوپیڈیا اسمانہ میں ہے کہ یہ اجتماعی اور پوری مطلب یہ کہ بہت سے صحابہ امام حنیفہ کے شاگرد ایک ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد میں جو جمعرات آئے گی اس میں یعنی 13 جنوری کو
انشاءاللہ اسی وقت پر آپ حضرات جوائن کر لیں، اور ڈاکٹر اقبال مسعود صاحب کا جو محاضرہ ہے وہ دوبارہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو حضرت کا جو محاضرہ ہے وہ تحریری طور پر ہم کو مل چکا ہے، اور ہم 2-3 دن کے اندر اندر اس کو چھپوا کر اس کی سافٹ کاپی آپ لوگوں کو بھجوا دیں گے. اور جب آپ جامعہ تشریف لائیں گے ایک ماہ کے جیسا کہ نظام ہے، اس وقت انشاءاللہ آپ کو ہارڈ کاپی کی شکل میں ایک پمفلیٹ کی کتابچے کی شکل میں بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو دے دیا جائے گا. تو ہم اجازت چاہتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا بھی فرما لیں، دعا سے اختتام فرما لیں انشاءاللہ. میری گزارش ہے کہ آپ سے کہ آپ دعا فرما لیں. جی ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اے آمین. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس فہم کو ہمارے اندر بھی اتار دے، دوسروں تک پہنچا دے، اور اس امت کا رشتہ جو ہے قرآن و سنت سے بھی بنے اور قرآن کے سنت کے خادموں سے بھی بنے اور فقہ کی خدمت کرنے والوں سے بھی بنے. اور یہ امت جس طرح سے اس دین کے ساتھ جڑ کر امام مالک کی زبان میں جس کا پہلا دور جس کے ذریعے سے ٹھیک ہوا تھا، ویسے ہی یہ دور بھی اسی اصلاح کی طرف اور صلاح کی طرف چلا جائے اور یہ امت پھر سے سرخرو ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو اس امت سے وابستہ رکھے، دین سے وابستہ رکھے، اور ہم سے وہ کام لے لے جو اس امت کے لیے اور دین کے لیے مفید ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.